عشق بیچارہ نہ صوفی ہے نہ ملا نہ حکیم، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی۔ انٹیلیجنس ان کے ہاں اس کا نتیجہ کلیورنیس ہوتا ہے، اور دوسری چیز ان کے ہاں ہوتی ہے جسے ریزن کہا جاتا ہے، اس کا نتیجہ ان کے ہاں وزڈم ہوتی ہے۔ عجیب الفاظ ہے۔ اور آپ وجد میں آ جائیے تو پھر آئیں گے قرآن کی طرف۔ پھر ریزن کے متعلق ان کے ہاں ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹو سی تھنگز ایز دے آر، معاملات کو، حقائق کو، چیزوں کو اپنے رنگین چشمے سے نہ دیکھنا، وہ فی الحقیقت جیسے ہیں ان کو اس طرح سے دیکھنا۔ اسے وہ ریزن کیا، بڑی عجیب چیزیں ہیں یہ۔ اب یہ چیز کہ کوئی بات جو کرنی ہے اس میں یہ چیز دیکھنا کہ فی الحقیقت یہ نفع بخش ہے یا نقصان دہ، فی الحقیقت۔ اور پھر نفع بخش کس کے لیے ہے؟ فرد کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ یاد رکھو یمکث فی الارض ما ینفع الناس، بقا صرف اس عمل کے لیے ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے نفع بخش ہے۔ اب یہ بھی جو طے کرنا ہے کہ وہ چیز نفع بخش ہے، یہی چیز تھی نا جو عقل نے طے کرنی تھی کہ نفع بخش ہے۔ کس کے لیے نفع بخش؟ کہتا ہے جس کی وہ عقل ہے اس کے لیے نفع بخش، تو وہ یوں فیصلہ کر دے گی کہ یہی تو اس کی کلیورنیس ہے۔ فیصلہ یہ کریں کہ نوع انسانی کے لیے نفع بخش کون سی چیز ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اس کے لیے عقل انسانی خواہ وہ جمع بھی ہو جائیں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی نوع انسانی کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے۔ وہ جو ریزن کی ڈیفینیشن ہے جو ٹو سی تھنگز ایز دے آر، جیسی وہ ہے چیز ویسا دیکھنا، اس میں کسی کے جذبات کو دخل نہ ہو، عقل ہیلا جو کو دخل نہ ہو، انسان کے جذبات مفاد پرست کو دخل نہ ہو، ان چیزوں کو دخل نہ ہو، تو یہ تو کسی انسان سے بھی ممکن نہیں، ساری انسانیت بھی مل جائے تو اس سے ممکن نہیں۔ ان کے فیصلے میں تو کہیں نہ کہیں کوئی شائبہ ایسا آ جائے گا، انسانیت نہیں اس سے ورے کا فائدہ جس کے اندر مضمر ہوگا۔ یہ فیصلہ اس قسم کے جذبات، اس قسم کے تاثرات، ان رنگینیوں سے بلند خارج میں آبجیکٹیولی وحی خداوندی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خدا جذبات سے بلند ہے، کوئی اور جذبات سے بلند نہیں ہے۔ وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، اس میں اس وحی دینے والے کے اپنے جذبات کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا، خالصتاً۔ اسی لیے اس کے لیے نزول کا لفظ آیا ہے کہ اس میں بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ انگریزی کا ہی لفظ ہے جو خارجی اس میں جو کہے گی، خارجیت کہنے سے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے، آبجیکٹیوٹی جسے آپ کہتے ہیں، انسان کی کسی قسم کے بھی جذبات اور عقل و فکر و دلائل کا کوئی دخل نہ ہو، خارج میں ایک حقیقت جیسے وہ ہے ویسے وہ آئے، یہ ہے وہی پوری نوع انسانی کے مفاد کو سامنے رکھ کر ہدایت یا رہنمائی یا اصول یا اقدار یا قوانین دینا، کیا یہ نوع انسانی کے اوپر احسان عظیم ہے یا نہیں؟ قد من اللہ علی المؤمنین، لفظ احسان مجھے بولنا پڑا، ہم اس کے ممنون کرم ہیں۔
پھر اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، نفع خود بیند نہ بیند سود غیر، اور وہی حق بینندہ سود ہما۔ یہ فرق ہے عزیز مان، در نگاہش سود و بہبود ہما۔ پوری نو انسانی کی منفعت جو ہے جس کے سامنے، وہ ہے وحی خداوندی۔ اس سے نیچے، اس سے ورے کس ممکن ہی نہیں ہے کوئی کہ پوری انسانیت کے نفع اور نقصان کے لیے فیصلہ کر سکے۔ اس کا نام ہے جی وحی خداوندی۔ سوچئے کہ انسان جس حیات کے اندر پیدا کیا گیا، حیوانی جذبہ، انسٹنکٹس، جبلتیں، یہ اس کے اندر داخل ہیں۔ اس نے زندہ رہنا ہے، اس نے اپنے آپ کو محکم بھی رکھنا ہے، اس نے افزائش نسل بھی کرنی ہے، اس نے اکٹھا بھی رہنا ہے، اور ان تمام کے لیے کوئی کنٹرول فطرت کی طرف سے اس کے اوپر نہیں ہے۔ صاحب اختیار ہے، حیوانی جذبات ہیں، صاحب اختیار ہے، مل جل کر رہنا ہے، اور پھر جو اپنی اپنی قوتیں ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ کتنی وسعت اس کی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایسی میزائلیں ہیں کہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ماسکو کے اوپر مار کر دیں گے، اور جی اب تو وہ یہ کہتے ہیں ہم چاند پہ مار کر دیں گے۔ وسعتیں ایسی اس کی صلاحیتوں کی، اور کنٹرول کوئی نہ اس کے اوپر لے دے کے ایک عقل دی تھی، اور عقل کا فریضہ فرد کا ہو، گروہ کا ہو، قوم کا ہو، اپنا مفاد تکنا ہے، اپنے مفاد کی حفاظت ہے۔ اور جب مختلف گروہ ہوں، مختلف قومیں ہوں، مختلف افراد ہوں، ہر ایک اپنا اپنا مفاد دیکھے، صلاحیتیں بے پناہ ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی جو ہو رہا ہے۔ چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک جہنم ہمارے یہاں موجود ہے، بڑے پیمانے کے اوپر پورے عالم کی دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن میں آ گئی نا عزیزان من، کہ یہ وحی کا ملنا انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن اس کا کام تو وحی کا دے دینا نا، صرف وحی کے مطابق زبردستی چلانا اگر ہو تو وہ تو حیوانی سطح کے اوپر آ گیا، پھر وہ تو مجبور ہو گیا۔ یہ پھر وہاں فطرت کا کنٹرول تھا، یہاں بھی وہ فطرت ہی کا کہہ لیجئے، اور اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ یہی تو شرف انسانیت ہے کہ وہ اس کے اختیار کو چھینتا نہیں۔ بڑی چیز ہے، اور خدا ہونا تو جچتا ہی اسی کو ہے کہ اتنی بے پناہ قوتوں کا مالک سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ ایک فرد تو ایک طرح پوری کی پوری قوم کا گلا گھونٹ دے ایک سیکنڈ کے اندر، بالکل نہیں گھونٹتا۔ معاف رکھیے اگر انورٹڈ قومیں میں کہہ دوں کہ بڑا ہی وسیع ظرف ہے۔ اس لیے کہ اپنا مفاد کوئی نہیں اس کے اندر ہے۔ تو وہی ہے جو نوع انسانی کی مفاد کا تحفظ کر سکتی ہے، اس جہنم کو جنت میں بدل سکتی ہے جس میں انسانیت محفوظ چلی آ رہی ہے۔ یہ کنٹرول جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس نے رہنمائی دی ہے، اس میں بھی یہ بھی شرف انسانیت ہے کہ دیا ہے وہ کہ جس کے ذریعے کنٹرول ہو۔ کنٹرول خود کیا نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ صاحب اختیار سے مجبور ہو جائے گا، انسان سے حیوان بن جائے گا، نہیں بناتا وہ انسان سے حیوان۔ انسان کو حیوان دوسرا انسان ہی بناتا ہے، خدا نہیں بناتا۔ یہ اس کے اختیارات کو چھینتا ہے، سلب کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، یہ اسے حیوان بناتا ہے، خدا نہیں بناتا۔